बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 ऐसे विज़डम पॉइंट्स जो पेरेंट्स अपना सकते हैं ताकि अपने बच्चों के साथ इमोशनली ट्रिगरिंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रह सकें, स्पेशली टीन्स के साथ। नंबर 1, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि एक माँ बेटी हैं। माँ का नाम आप आयशा ले लें, बेटी का नाम आप सुमैया ले लें। और आयशा देख रही है कि सुमैया जो है अब अपने OA लेवल्स में है या हाई स्कूल में है और अब कॉलेज की एप्लीकेशंस जानी हैं, और उसको लग रहा है कि बेटी शायद अपना होमवर्क नहीं टाइम से टर्न इन कर रही, अपने प्रोजेक्ट्स नहीं टाइम से टर्न इन कर रही, या एटलीस्ट बिल्कुल एंड तक उसको घसीट रही है। उसके पास हालांकि बहुत टाइम है और वो कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही। अब जो एक नेचुरल आयशा का इंस्टिंक्ट है, जो एक नेचुरल उसका ये है, उसका एक फियर है, और वो फियर ये है कि she will lose the opportunities and she is smart, intelligent and she wishes कि सुमैया अपनी अपॉर्चुनिटी लूज ना करें। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट से वो कहेगी सुमैया टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें पता है कितने इंपॉर्टेंट साल हैं, तुम्हें पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये भी पता है, तुम्हें वो भी पता है, तुमसे इतनी दफ़ा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सुमैया, व्हाई डू यू डू दिस टू योर सेल्फ, व्हाई डू यू डू दिस टू मी। और आपको क्या लगता है सुमैया का क्या रिएक्शन होगा, राइट? तो ऐसे में आयशा गोज ऑल ऑफ दिस थ्रू हर हेड। ये सारी चीज़ों को, ये सारी स्टोरी उसने सर में अपनी घुमा ली है, और उसने कहा कि मैंने ना ओवर रिएक्शन नहीं देना, मैंने ना आराम से बात करनी है, मैं कनेक्शन करूँगी। तो वो कहती है कि सुमैया मैं देख रही हूँ बेटा कि चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हुई हैं और डेडलाइंस भी आ रही हैं, बेटा कहीं पे कोई मसला है? आर यू ओवरवेल्म्ड, आर यू एंक्शियस, क्या क्या चल रहा है पुत्र, बताओ मुझे। And if you don't feel comfortable with me, do you want to talk to somebody else? I'm here to listen without any judgment. I'm here to listen. अच्छा, अब मैं खुद टीन्स की पेरेंट हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मैंने अभी बताए हैं, ये चंद अल्फाज, ये चंद जुमले, ये बड़े ही मुश्किल होते हैं। इसको मैं एक्नॉलेज करती हूँ, मैं इस मुश्किल इमोशन को वैलिडेट करती हूँ आप सबके लिए और अपने लिए, कि अपने आप को, अपने गुस्से को या अपनी झंझलाहट को रोक के, अपनी सॉफ्ट आइज करके, सॉफ्ट टोन करके उस बच्चे से, उस टीम से बात करना इंतहाई मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। और दूसरा ये कि ये हम ही नहीं करना है, बाहर से किसी ने आके नहीं करना। ठीक हो गया? अब उसके बाद आप क्या करोगे? सेकेंड, अगेन ब्लेम नहीं करना कि सुमैया लास्ट टाइम तुम्हें याद है तुमने ये किया था, तो फिर ये हो गया था, तो फिर ऐसे हुआ था, फिर तुम्हारे भाई ने ऐसे किया था, फिर तुम्हारी बहन ने ऐसे किया था, या फिर मैंने ऐसे किया था, या फिर मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने किया था वैसे तुम्हारे साथ भी हो जाए। पेरेंट्स यूजुअली अपने ही पास्ट एक्सपीरियंस के फियर से अपने बच्चों को वो देख रहे होते हैं। हम लोग कहते भी हैं, हमारे अल्फाज भी ये होते हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो जैसा कि फलाने के साथ या मेरे साथ हुआ था, या मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई किसी किस्म का मतलब कि सेट बैक देखना पड़ जाए सिर्फ तुम्हारी नाअहली और सुस्ती और काहली की वजह से और तुम्हारे बकवास दोस्तों की वजह से। अगर तो हम यही वाली बातें रिपीट करेंगे तो इट इज़ अ मज़ीद शट डाउन। इंस्टेड ऑफ द ब्लेम, व्हाट यू कैन आस्क इज हाउ कैन आई हेल्प, what do you need from me? If you think अगर अब how can I help, यानी मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मुझे एटलीस्ट समझा दो कि क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, या मुझसे बात करो, या अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकते और उसके पास कोई और सेफ अडल्ट है तो उसकी तरफ इशारा करना है, उससे जाके बात कर लो। या अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए और तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं सुनूंगी, तो आई प्रॉमिस आई एम राइट हियर फॉर यू, मुझसे बात करो। नोटिस कि आपने फोकस उसकी बजाय खुद को बनाया, और इसलिए नहीं बनाया कि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए बनाया कि मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। यहाँ पे मैं एक साइड नोट देना चाहती हूँ कि जब मैं ये बात कर रही होती हूँ तो सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं कर रही हूँ। मुझे आपकी सामने वाले की स्टोरी नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि आपने अपने आप को कितना हाजिर रखा है बच्चे के लिए, और मुझे नहीं पता कि बच्चे की आपके साथ क्या ग्रीवियंसेस हैं। तो अगर ये बात आप पे लागू नहीं हो रही है क्योंकि आप ये स्टेप्स करके देख चुके हैं एंड इट्स नॉट हेल्पिंग यू, then my side note to such parents is that number 1, I'm really sorry कि it's not working out. Number 2, कि if आपने genuinely ये एटलीस्ट 10 से 100 दफ़ा के दरमियान किया है और आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का कनेक्शन अपने बच्चे के साथ नहीं मिल रहा है, या आपका बच्चा आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आउटसाइड हेल्प ले लें। ठीक, ये इंतहाई ज़रूरी है, बजाय से कि मज़ीद टाइम वेस्ट करें
کوڈ کو کریک کرنے کے لیے، وہ کوڈ نہیں کریک ہونا ہم سے، ہم باہر سے ہیلپ لے لیں، کسی کوچنگ ہیلپ لے لیں، کوئی تھیراپی ہیلپ لے لیں، تاکہ ہم بچے کو مزید تکلیف پریشانی سے محفوظ کر سکیں اور اپنے آپ کو بھی کر سکیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ تم ہمیشہ سے ہی ایسے کرتے ہو اور پھر بعد میں تمہیں رونا پڑتا ہے، اور تم ایسے مطلب اس کی کوئی بات جو آپ کو نہیں پسند ہے، اور ہر انسان کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پسند ہوتی، تو بجائے اس کے کہ ایبسلیوٹس اور جنرلائز کرنے کے کہ پھر ایسا ہی ہو جائے گا، پھر تم نے ریگریٹ ہی کرنا ہے ساری زندگی، پھر تمہیں یہ نہیں ملے گا، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں مل سکے گا لائف میں، تم اس طرح سے ہو جاؤ گے، ہمیں نہیں پتا، اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ہم ہمبل رکھیں، اور ہم سچ بھی تو بول سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یار میری خواہش ہے کہ تمہیں یہ ملے، لیکن جو تمہارا پاس ہے، اگر تمہیں ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، تمہیں نہیں لگ رہا کہ تم سے یہ ہو سکتا ہے، یا تمہیں کسی قسم کی رکاوٹ آ رہی ہے اس میں، یا تمہارا دل نہیں ہے، یا تمہاری مرضی نہیں ہے، یا تم کسی وجہ سے اپسٹ ہو، یا تمہیں لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ تمہاری اسٹڈیز یا تمہاری ہوم ورکس یا تمہارے پروجیکٹس یا تمہاری سبمیشن ڈیٹ سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ اور ہے، تو پہلے چلو اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں، بیکاز ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ 2 کشتیوں میں پیر رکھ کے تو پھر آپ سمجھیں گے آپ کو سارے ریزلٹس اچھے ملیں گے، نہ تمہیں وہ اچھا ملے گا رزلٹ، نہ تمہیں یہ اچھا ملے گا۔ بتاؤ پھر کس طرح سے اس چیز کو ریزالو کرنا ہے۔ اگین یو جنرلائز نہیں آپ نے کیا کہ وہ جان بوجھ کے ہی آپ کو تنگ کر رہی ہے یا کر رہا ہے، اور اس کیس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جو ہے وہ جنرلائز نہیں کر رہی کہ سمیہ جو ہے وہ لیزی ہے، سست ہے، جان بوجھ کے اس کو تنگ کرتی ہے، ٹیز کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ عائشہ کا ہر وقت پارا چڑھا رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہیومن ہے، کوئی کمپلیکسٹی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کم سے کم کنیکشن کریٹ ہو رہا ہے۔ ڈیفینسونیس اور کلوز لسننگ از نمبر 4، یہ کہ میں نہیں کچھ سننا چاہتی، مجھے نہیں پتا، آدھے گھنٹے کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے، مجھے نہیں پتا، اینڈ سم ٹائمز دس ورکس، سم ٹائمز دی الٹیمیٹمز ڈو ورک، اور ہمیں ایز اے پیرنٹ کی دینے کی اجازت ہے، اور ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اگر پیٹرن ہمیشہ یہ ہے کہ الٹیمیٹم دیا ہے اور بچے نے نہیں کیا، اور بچے بعضوں کا آپ کی باؤنڈری پش کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کروں گا، جاؤ کر لو جو کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ الٹیمیٹم کام نہیں آ رہا، آپ یہ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے، یو نو وٹ، آئی ہیئر یو، تم سے نہیں ہو رہا، اوکے ٹیل میں کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں، ٹیچر سے بات کرنی ہے، ڈیڈ لائن کو پرولونگ کرنا ہے، اپلیکیشن دینی ہے، کیا کرنا ہے، یا جو بھی تم سے بن پڑتا ہے تم کر کے دے دو، ٹھیک ہے رزلٹ بہت اچھا نہیں آئے گا، لیکن کم سے کم یو ٹرائیڈ، کم سے کم یو ٹرائیڈ۔ اگین دا تھنگ از یو آر ناٹ گیونگ این ایبسلیوٹ، یو آر ناٹ گیونگ اے ڈیڈ اینڈ ٹو دا چائلڈ، کیونکہ اس کو نا آلریڈی ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ آپ اپنے ریپیٹیٹیو پین نیریٹو پہ نہیں ہو، یعنی کہ آپ اپنے خوف سے، اپنے ڈر سے، اپنے فیئر سے آپ بات نہیں کر رہے ہو، آپ بات کر رہے ہو کیونکہ آپ کو بات کی سمجھ ہے، آپ بات کو پکچر پوری نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اس ایج میں، چونکہ آپ بھی اس ایج سے گزرو، اچھی بات پیرنٹ بننے کی ہے کہ ہر پیرنٹ کبھی ایک بچہ بھی تھا، شکر ہے اللہ کا۔ اور جو لوگ تھوڑے سے زیادہ سیلف اویئر ہو جاتے ہیں، یا اپنے گروتھ سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، یا اپنی پیرنٹنگ ٹیکنیکس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کم سے کم اتنی ایمپیتھی کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے تو 15 16 17 18 سال کا بچہ ہی نا، اور ان کا برین ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ان کے ایموشنز ابھی مکسڈ اور جمبلڈ اپ ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، رائٹ؟ when you create this thinking، جب آپ اس طرح سے سوچنا شروع کرتے ہو تو آپ پھر اپنا پین نیریٹو توڑ دیتے ہو کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میری ناک کٹوائے گا، میرے بہن بھائیوں کے بچے، میں امبیرس نہیں ہونا چاہتی دوبارہ سے، یو بریک دیٹ سائیکل، یو گیٹ آؤٹ آف دیٹ فیئر، اور پھر آپ کا جو فوکس ہے وہ بچے کی پروگرس، اس کے مائنڈ سیٹ، اس کی تھنکنگ پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ دیز 5 points ول بی ہیلپ فل۔ لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ اگر تو آپ کوئی ایسا پیرنٹ ہو جس نے ٹھان لیا کہ آپ نے اپنے بچے کو بچا کے چھوڑنا ہے، وہ جس بھی ڈسٹرکٹیو پاتھ پر ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے اور دعا ہے، اور آپ نے اگر سارے پوائنٹس کر لیے ہیں تو پھر صرف اور صرف دعا ہے، تہجد کی دعا ہے، اور سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں دعا ہے، اور ویسے صدقات اور دعا ہے، بیکاز اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔
وہ کرنے کے کام ہم کریں اور ان کو صحیح طرح سے کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اپلائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ریزلٹس کبھی بھی پوری طرح سے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری اولاد کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے سہل کرے، آسان کرے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مودہ ڈالے، رحم ڈالے، عزت ڈالے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.